قرآن کے تمام قصوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا جو قصہ ہے وہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا قصہ ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بہت بڑی بادشاہت تھی اس کی، اور مصر میں اس کی قوم قبطی قوم کہلاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ مصر کی طرف آ رہی ہے، اور اس نے مصر کی حکومت کو یعنی فرعون کی حکومت کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کو تعبیر بتائی کہ ایک بچہ تیری قوم میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ فرعون کی حکومت میں چند مشیروں نے، چند وزیروں نے یہ مشورہ دیا، اگر ہر سال ہم اس طرح بچے ذبح کرتے رہیں گے تو پھر ہماری حکومت کو چلانے کے لیے آگے ہمیں جو لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ کم پڑ جائیں گے۔ جس سال بچے چھوڑنے کی باری آئی، ذبح کرنے کی باری نہیں آئی تھی، اس سال میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک بیٹا دیا ہے، کیونکہ اس سال ذبح نہیں ہونا تھا، اور وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اللہ نے اسی سال ہی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور پھر زندہ رکھ کے دکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کے ہاتھ میں انہی کے گھر میں ہونا شروع ہوئی، اور محل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ پھر جوان ہوئے، بھرپور مضبوط ہوئے، بھرپور جوانی میں آئے، آزمائش شروع ہوئی کہ وہ ایک دن باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے، دست و گریبان ہے، ایک قبطی ہے، فرعونیوں میں سے ہے، ایک بنی اسرائیل میں سے ہے۔ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے دیکھا کہ موسیٰ آئے ہیں تو اس نے کہا جلدی سے بھاگا اور شکایت لگائی کہ یہ قبطی مجھے مارنا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور انہوں نے اس قبطی کو زور سے تھپڑ مارا۔ وہ نبی کا تھپڑ تھا، وہ طاقتور موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تھا اور جلال میں تھے، تو وہ ایک تھپڑ اس کو لگا اور وہ قبطی مر گیا، جان بحق ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ اسرائیلی وہاں سے بھاگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روایت میں آتا ہے ادھر ادھر دیکھ کے وہ چپکے سے اپنے گھر واپس لوٹے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ اسی خوف میں تھے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں، تو اتنے میں وہ بنی اسرائیلی دوبارہ ان کو سامنے ملا اور کسی اور کی شکایت لگا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ یہی اصل فساد پھیلانے والا ہے، تو موسیٰ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تو مجھے اسی طرح مار دے گا جس طرح تو نے کل اس کو قبطی کو مارا تھا، تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے، تو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ بھاگتے ہوئے گیا اور اس نے جا کے قبطیوں کو یہ خبر دی کہ کل جو شخص فوت ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ خبر پھیلنی تھی، فرعون کے محل میں وزیروں میں بھی یہ خبر پہنچی۔ رات کو اس کی ایک مجلس لگا کرتی تھی، وہاں اس بات کا تذکرہ فرعون کے سامنے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے اپنے سپاہی بھیجے گرفتار کرنے کے لیے۔ یہاں میرے رب کا فیصلہ ہو چکا تھا، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی گھبراہٹ میں یہاں مصر شہر سے باہر نکلے ہیں۔ آج سے پہلے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر نہیں نکلے تھے، ان کو راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہ جب شہر سے باہر نکلے، کس طرف جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کہاں لے کر جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ جب ان کا رخ میرے رب نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف کیا ہے، جہاں شعیب علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहा करते थे। और चलते 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 मिस्र दूर होता गया, मदयन करीब होता गया, और वहाँ दूर सफ़र कर जाने के बाद एक जगह पर एक कुआं देखा, और उस कुएं के साथ एक दरख्त में नज़र पड़ी, कीकर का दरख्त। मुअर्रिखीन ने लिखा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर सस्ताने के लिए उस कीकर के दरख्त के पास बैठे हैं। वहाँ कुएं के इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग पानी पिला रहे थे, अपने पानी भर रहे थे, जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो दो नौजवान खवातीन, दो नौजवान लड़कियां वहाँ पर पानी भरने के इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। अपनी हया की वजह से वो आगे नहीं हो रही, और लोग पानी भर लें तो हमारी बारी आए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उन्होंने उनसे उनकी मदद की, और उनका जो पानी के बर्तन थे वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भर के एक साइड पे रखे, और वो पानी लेकर घर गई हैं। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दरख्त के साथ सस्ताने के लिए लेटे हैं। इस दौरान दिल ही दिल में उन्होंने दुआ की है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए अल्लाह जो मेरे मुक़द्दर में खैर है तो वो मेरे लिए नाजिल फरमा दे। इस दुआ का करना था, मेरे रब ने उनके लिए खैर क्या नाजिल फरमाई। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही दोनों लड़कियां वो वापस चलती हुई आ रही हैं। वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उनमें से एक लड़की वापस आ रही है और हया के साथ चलती हुई आ रही है। मुफस्सिरीन ने लिखा है गोया वो इस तरह से आ रही है कि जैसे औरत नहीं है बल्कि पूरी हया ही खुद चलती हुई आ रही है। किस तरह से वो चल के आ रही होगी, ईमान वाली औरतों को मेरा रब बताना चाह रहा है। ईमान वाली औरत किस तरह चलेगी, हया किसको कहते हैं। तमशी अला इस्तिहयाइन, हया के ऊपर हावी होकर, यानी पूरा हया, गोया सिफत हया चल के आ रही है। वो औरत नहीं चल के आ रही थी, गोया सिफत हया चल के आ रही थी। और जब वो पास आई हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं और वो आपको इनाम देना चाहते हैं, वो आपको उजरत देना चाहते हैं जो आपने हमारी मुआवनत की है, और आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ चलने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आप मेरे पीछे आएं ताकि मेरी नज़र आप पर ना पड़े। मैं अपनी नज़र की हिफाजत करना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से नबी थे, नबूवत मिली हुई थी। यहाँ औरत का हया बताया है, वहाँ मर्द का हया और इस्तिहया बताया है। मर्द अपनी आँखों की नज़र कैसे करेगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उन्होंने कहा पीछे चलूँगी तो रास्ता कैसे बताऊँगी। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो और जिस तरफ मुड़ना होगा उस तरफ पत्थर फेंक देना, आवाज़ से भी मत कहना, पत्थर फेंक देना तो मुझे पता लग जाएगा कि इस तरफ जाना है। तो वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तारीख़ का, इंसानियत का शायद पहला वाक़या होगा कि जिसमें दलील पीछे चल रहा है, यानी बताने वाला रास्ता वो पीछे चल रहा है और बोल भी नहीं रहा, और जिसको रास्ता बताया जा रहा है वो आगे चल रहा है। ये है हया मर्द की और वो थी हया औरत की। इस्तिहया और हया है। तो जब दाएं मुड़ना होता था तो वो दाएं तरफ कंकर फेंकती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम दाएं मुड़ जाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम आज अपने माशरे को देखें। मैंने पहले बताया है कि मुमासलत है बनी इसराइल की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के दरमियान मुमासलत है। इसलिए एक एक चीज़ को मेरा रब वाज़े करता जा रहा है। इस तरह से जब वो घर पहुँचे हैं तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे हाल पूछा। उन्होंने अपना सारा हाल बताया, वो किब्ती के मरने का वाक़या बताया और अपना खौफ बताया। तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आप घबराइए नहीं, आप यहाँ हमारे पास क़याम करें। शुएब अलैहिस्सलाम की बच्ची ने उनको कहा कि आप इस शख्स को अपने पास मजदूरी पे रख लें,
کیونکہ یہ قوی ہے، امین ہے، امانت دار ہے اور قوی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا قوی اس وجہ سے ہے کہ وہ جو پتھر 10 لوگ مل کے اٹھاتے تھے وہ یہ انہوں نے اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اور دوسرا امین کہاں سے ہے؟ کیونکہ وہ چلنے والا واقعہ بتایا کہ جب میں چلنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل اور پیچھے رہ کے مجھے راستہ بتا۔ تو یہ کوئی بہت اللہ والا ہو سکتا ہے، وہ اللہ والے ہی تھے، وہ اللہ کے مقرب نبی اور رسول تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، 8 سال اس کے بدلے میں آپ نے میری خدمت یعنی میرے مال و مویشی کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں 10 پورے کر دوں، انہوں نے کہا اگر آپ 10 پورے کر دیں تو وہ اضافی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور 8 سال وہاں رہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال اور پورے کیے ہیں۔ 10 سال جب وہاں پورے ہو گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے ملک کی طرف، واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے ہیں کہ اب بات پرانی ہو گئی ہوگی اور میں اب واپس اپنے ملک کی طرف جاتا ہوں۔ 10 سال گزرنے کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں سے وہ نکلے ہیں اور واپس مصر کا سفر لیا ہے اور راستہ بھٹکے ہیں۔ رات شدید سردی کی تھی، ٹھنڈی راتیں تھیں اور راستہ بھٹکتے ہوئے اہلیہ ساتھ موجود تھیں، اکیلی خاتون اور اکیلے یہ مرد، رات تاریک ہے۔ تو ان کو دور ایک جگہ پر، دور ایک پہاڑ پر، ایک پہاڑی پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آگ جل رہی ہے، کہنے لگے تو یہاں رک، تھوڑی دیر آرام کر، آتی منہا بقبس، میں وہاں سے کوئی آگ لے کر آتا ہوں، یا مجھے وہاں آگ سے کوئی راستہ ملے گا تو مجھے راستے کی معلوم پڑ جائے گی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ آگ کیا ہے؟ میرا رب ایک راستہ دے رہا تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے؟ وہ جیسے جیسے اس آگ کے، اس درخت کے قریب ہوتے جا رہے تھے تو وہ ان کے اوپر عجیب چیزیں عیاں ہو رہی تھیں۔ اس آگ کو جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا وہ آگ نہیں ہے، وہ ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے اور اس کے اوپر آگ جل رہی ہے، لیکن جیسے جیسے آگ جلتی ہے وہ آگ تو جل رہی اور ویسے ویسے درخت اور زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اچانک ایک آواز سنی، ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آواز۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ اللہ کا خطاب تھا۔ موسیٰ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ آپ مقدس وادی میں اس وقت داخل ہو گئے ہیں۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، انا ربک میں تیرا رب اللہ ہوں، فخلعنا علیک جوتے اتار کے آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ اللہ کا خطاب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے پہلی مرتبہ یہاں کلام کیا ہے۔ ما بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصایا، میرا عصا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عصا ہے، اس کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے خطاب کر رہے، اللہ نے بتایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں اللہ ہوں اور تجھے میں نے نبوت دی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ایک رب ہے، اس کو بتاؤ ایک رب ہے، وہ شاید تمہاری بات مان جائے۔
لعلہ یتذکر او یخشا، شاید اس کو یقین آ جائے، شاید وہ ڈر جائے۔ جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذمے یہ نبوت لگائی ہے، یہ کام لگایا ہے کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، وہ طغا، وہ بغاوت کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کے کہا کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کا کرشمہ، اپنی ذات کی طرف سے معجزہ دکھانے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے ان کو کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ نے کہا عصایا، میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو پھینک۔ عصا کو موسیٰ نے پھینکا ہے تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے ہٹے۔ جیسے وہ اژدہا آگے آیا، موسیٰ پیچھے ہٹے تو میرے اللہ نے کہا لا تخف، گھبرا نہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے، ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیا لیکن وہ پیچھے سے دم کی طرف سے پکڑ رہے تھے۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ اس کو گردن کی طرف سے پکڑ، اس کو سر کی طرف سے پکڑ۔ جیسے موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا ہے وہ اژدہا دوبارہ عصا بن گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں گا، مجھے کوئی اور نشانی بھی دیں۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یوں ہاتھ رکھا، جب یوں باہر کھولا تو وہ چمکتا سورج کی طرح، چاند سے زیادہ روشنی سے وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ یہ میری طرف سے آیات ہیں، یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے وہاں دی ہیں، یہ دو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ساتھ جا اور فرعون کو دعوت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا یا اللہ میرے بولنے میں، میری زبان میں لکنت ہے اور میں اپنی بات کو سمجھا نہیں سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دے۔ وہ افصح منی لسانا، وہ میرے سے زیادہ اچھے طور پہ فصیح زبان سے سمجھا سکتا ہے اور مجھے طاقت ملے گی، میں اکیلا ہوں، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کو گنواتے ہوئے کہا کہ چل موسیٰ، ایک اور احسان ہم تیرے پہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے بھائی ہارون کو بھی تیرا وزیر بنا دیتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ نبی بنا کر اس کام میں تیرے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگ لینے کی بجائے ہدایت کی روشنی لے کر اور فرعون کے پاس پہنچے ہیں، فرعون کے محل میں اس کو دعوت دینے کے لیے۔